نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض سورہ نور شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر منافقین کی طرف سے لگائی گئی تہمت کا جواب تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے لیے ان کی پاکیزگی کا اعلان تھا، اور جو لوگ ان میں شریک ہوئے کسی بھی طرح ان کے لیے سخت قسم کی سزا اور سرزنش تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو اہل ایمان ہیں ان کو چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں اپنی عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا گیا کہ پاکیزہ رہیں اور پاک دامن رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان آیات میں ایمان کا جو نور ہے اس کو ایک مثال سے واضح فرمایا۔ ایمان کی روشنی، ایمان کا نور، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کمرہ ہو، اس کمرے کے اندر چراغدان میں ایک چراغ ہو، اور چراغدان ایسا ہو کہ اس کو بھی ایک آلے کے روشن دان میں رکھا گیا ہو، تو دیوار کے اندر جو چھوٹے چھوٹے روشن دان ہوتے ہیں، ایسا روشن دان جس کی جو باہر سے بند ہو اندر کی طرف ہو، تو اس میں جب وہ چراغدان کے اندر چراغ جب جلے گا تو پورا کمرہ جو ہے اس کو روشن کر دے گا۔ تو جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائیں گی اور وہ اسلام کے مطابق چلے گا، تو وہ خود بھی منور ہوگا اور جو اس کے آس پاس لوگ ہوں گے ان کو بھی منور کرے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، ہمیں اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان و زمین کا۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چراغدان ہو، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو چراغدان کے اندر ہے وہ کسی روشن دان میں رکھا ہوا ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ روشن دان جس میں چراغ ہے وہ ایسا نظر آئے گا گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور اس کو جلایا گیا ہے ایک پاکیزہ درخت کی آگ سے جو بڑی برکتوں والا ہے، یعنی زیتون کا درخت۔ اور نہ صرف شرقی جانب نہ صرف مغربی جانب، آپ چراغ کو رکھیں گے تو اس کی جو روشنی ہوگی وہ ایک سمت میں نہیں ہوگی، صرف مشرق کی طرف نہیں، صرف مغرب کی طرف نہیں، بلکہ اس کی روشنی چاروں طرف ہوگی۔ ایک دہریہ کا امام صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، آپ جانتے ہیں امام صاحب تھوڑا وقت میں سے تاخیر سے پہنچے تھے، تو وہ دہریہ تھا، اللہ پہ ایمان نہیں تھا، تو امام صاحب نے سمجھانے کی غرض سے بولے آپ لیٹ کیوں آئے؟ کہا میں آیا تھا اس لیے دریا سے پار کر رہا تھا، وہ کوئی کشتی نہیں تھی، اچانک ایسا ہوا درخت خود کٹ گئے اور خود تختے بن گئے اور خود کشتی بن گئی، اور میں بیٹھا اور کشتی خود چلی اور میں آ گیا، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اس لیے مجھے تاخیر ہوئی۔ تو اس نے کہا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ہی درخت کٹ جائیں، خود ہی تختے بن جائیں، خود ہی کشتی بن جائے اور خود ہی چل کے آئے، کوئی چلانے والا نہ ہو۔ تو کہا یہ میں مانتا نہیں ہوں۔ پر جب اس کو مانتے ہو تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کوئی بڑی کائنات کوئی چلانے والا ہے، بغیر چلانے والے کے یہ نہیں چل رہی ہے، یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ سمجھانا چاہتے تھے امام صاحب۔ تو بہرحال اس دھریہ نے ایک سوال کیا تھا امام صاحب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا رخ کس طرف ہے، مشرق کی طرف
یا مغرب کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف. اس کا خیال یہ ہوگا کہ اگر یہ مشرق کی طرف کہیں گے تو پھر میں کہوں گا پھر مغرب کا خیال کون کر رہا ہے؟ ہاں اگر مغرب کی طرف ہے تو پھر جنوب شمال کا خیال کون کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا چراغ لے کے آؤ. چراغ لایا، بولا اس کو جلاؤ. جلایا، بولا اس کی روشنی کدھر ہے بتاؤ مجھے. شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف؟ کہا کسی طرف نہیں، سب طرف. کہا اللہ تعالیٰ کا رخ بھی ہر طرف ہے، اللہ کی ذات بھی ہر طرف متوجہ ہے. تو فرمایا اس کی روشنی نہ مشرقی طرف نہ مغربی طرف، چاروں طرف. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی پہنچی ہو تیل خود روشن ہو جائے. یعنی جب اس کے قریب قریب جو بھی چیز ہوگی سب کو روشن کر دے گا. نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی روشنی جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، یعنی ایمان کی جس کو چاہیں توفیق دے دیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اور بہت ساری مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر شے کو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھروں میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے ذکر کو بلند کرو اور اس کا نام لو. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مست رہتے ہیں، ہر وقت صبح ہو شام ہو کوئی وقت خالی نہیں جاتا. ان کو نہ خرید و فروخت منع کرتی ہے اللہ کی یاد سے، نہ وہ نماز کو قائم کرنے سے رہتے ہیں. وہ تھکتے نہیں ہیں. جن کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی ہو تو پھر تھکنا تھکاوٹ ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں بنتی ہے. وہ بے شرابی کریں گے، نماز پوری پڑھیں گے، اپنے اذکار پورے کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، معاملات کریں گے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے لیے تو آج چھوٹی چھوٹی چیزیں بہانہ بن جاتی ہیں. مہمان آ گیا نماز غائب، معاملہ کوئی کام کر کے آئے تھک گئے پر نماز غائب، کوئی خیال ہی نہیں، تصور ہی نہیں. وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے. یخافون یوما، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل پلٹے رہیں گے. یجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کے اچھے اعمال کا، اپنی طرف سے مزید فضل عطا فرمائیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے دے دیتے ہیں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ تو اوپر ایمان والوں کا تذکرہ تھا. اس کے بعد مقابلے میں جو کافر ہیں وہ جو اعمال کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا کافروں کے مثال کے اعمال کی مثال، اگرچہ وہ نیک کام بھی کرتے ہوتے ہیں، کافر لوگ نیک کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ان کے علاج معالجے کا انتظام کرتے ہیں. NGOs طرح طرح کی کھول رکھی ہیں، تو بڑے کام کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن ایمان نہیں ہے تو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم، جو لوگ کافر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چٹیل جگہ ہو، بالکل ریت ہی ریت ہو، دور انسان مثال دوپہر کو جا رہا ہو، سامنے ریتیلا میدان ہو، یا جیسے آپ روڈ پہ چل رہے ہیں اور تپتی دھوپ ہے تو آپ کو کیسا لگے گا کہ اور بندہ پیاسا ہو اور سامنے بالکل آپ کے چٹیل روڈ ہو یا ریت ہی ریت ہو، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ سامنے پانی ہے. دوپہر کے وقت خاص کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے نا کہ سامنے پانی ہے، ایسا لگتا ہے. لیکن جب وہ جتنا قریب جاتا جائے گا وہ پانی دور ہوتا جائے گا، پانی تو ہے نہیں نا، اس کے سامنے حقیقت کھلتی چلی جائے گی. تو کافر جو اپنے اعمال پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، یا مشرک ہیں وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو میں ان کے مثال ایسے ہوں گے جیسے یہ سراب ہے، جیسے وہ چٹیل میدان ہے جو انسان کو دیکھنے سے بظاہر پیاسے کو ملکتا ہے کہ پانی ہوگا،
لیکن جب جاتا ہے تو پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ تو ان کے اعمال ان سے ایسے گم ہو جائیں گے قیامت کے دن، وہ سمجھے تھے بڑا بھروسہ ہوگا اپنے ان اعمال پر، ہم نے تو بہت نیک کام کیے تھے، وہی جب ایمان کی روشنی نہیں تھی تو نیک کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے قریب آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کسی کو نہیں پاتا، وجد اللہ عندہ، اور وہاں اللہ ہی کو پاتا ہے، فوفاہ حساب، اللہ اس کا حساب پورا کر دیتے ہیں، بالآخر موت آ جاتی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا ایسی تاریکیاں ہوں، ان کے اعمال کی مثال ان تاریکیوں کی طرح ہے۔ تاریکیاں بھی کہاں پر؟ سمندر میں، موجوں کے اندر، اس موجوں پر اور موجیں تہ بتہ موجیں ہوں، اور ان موجوں پر پھر بادل بھی ہوں، تو کیا جہاں موجیں بھی ہوں پھر اوپر بادل بھی ہوں اور رات کی تاریکی بھی ہو، تو کیا کوئی چیز نظر آئے گی اس کو؟ کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر بادل نہ ہوتے، ستارے ہوتے، چلو پھر کچھ دکھائی دے دیتا نا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے، ان کو قیامت میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تاریکیاں بعض پر چڑھی ہوئی ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، یہ اپنے ہاتھ کو گریبان سے نکال کے دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتا۔ ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، یہ ہدایت بہت بڑی روشنی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمیں اللہ جسے ایمان کی روشنی نہ دے، اس کے لیے کہیں سے روشنی نہیں ملے گی۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں، والطیر صافات، پرندے صف در صف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی پرندے آتے ہیں غول کے غول آتے ہیں اور بڑی ترتیب سے جاتے ہیں، صف کی شکل میں جاتے ہیں، ان کی صف ٹوٹتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں، اگر اتفاق پیدا کرنا ہو تو ایک صف میں رہو۔ کل قدر وصلاتہ، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو جانتا ہے اور اللہ اس کی تسبیح کو جانتے ہیں۔ واللہ، ہم نے کیا پڑھنا ہے، اللہ وہ پرندے جانتے ہیں، اور پرندے کیا تسبیح پڑھتے ہیں یہ اللہ جانتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتے ہیں ان کے اعمال کو۔ وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر۔ الم تر ان اللہ یجزی سحابا، اللہ ہی کے بادشاہت ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ملاتا ہے آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ کرتے ہیں اللہ۔ فتر البرق یخرج من خلالہ، جب بادل تہ بتہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہو اس کے بیچ سے پانی نکلتا ہے، بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيَصِبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، پہاڑوں پر برف اتارتا ہے، اس کو جس پہ چاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے۔ جس پہ چاہے بارش برسانا چاہے وہاں بارش برس جاتی ہے، جہاں چاہتا ہے نہیں برسانی ہے وہاں بادل ایسے ہی گزر کے چلے جاتے ہیں۔ یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، قریب ہے کہ اس کے بجلی کی چمک انسان کی آنکھوں کو لے لائے، اچک لے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو یوں عدلتے بدلتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے ہر جانور کو پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگ کر چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، یہ زمین پہ چلتے ہیں، تو جو زمین پہ رینگ کر چلنے والے جانور ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ وہ ہیں جو اپنے دو پاؤں پر چلتے ہیں، ہاں انسان ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ شیب القادہ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے کلی نشانیاں اتاری ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی، ثم تولی فریق منہم، پھر انہی میں سے ایک گروہ، مطلب یہ منافقین، پھر منہ موڑ دیتے ہیں، من بعد ذلک ہم اولئک بالمؤمنین، یاد رکھو یہ مومن نہیں ہیں، ظاہر میں اگرچہ دعویٰ کریں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ درمیان تمام فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے لگتا ہے، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، ان کا کوئی معاملہ جھگڑا ہو گیا، آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ جو منافق تھا وہ مطمئن نہیں ہوا، اس نے کہا میرا حق بنتا ہے، وہ گیا سیدھا عمر فاروق کے پاس، اس کا خیال تھا کہ عمر فاروق یہودیوں سے تھوڑا ان پر بڑے سخت ہیں، تو یہودیوں پر سخت ہیں تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، مسلمانوں کے حق میں نرم ہیں۔ تو اس کو یہ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں اندر سے منافق ہوں، ان کے لیے تو مسلمان تھے۔ وہ آئے آپ علیہ السلام سے ہٹ کر وہاں سے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، تو جب عمر فاروق کے پاس پہنچے تو اپنا قصہ مدعا بیان کیا، تو اس یہودی نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے حق یہ فیصلہ کر دیا تھا، میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے اس منافق سے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے صبر کرو تم۔ ساری سے بولا تلوار لے کے آ، تلوار لائی، سیدھا اس کی گردن اڑا دی، کہا جو نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو میرے ہاں اس کے لیے یہ فیصلہ ہے، نبی کے فیصلے سے بڑھ کر میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، تم میرے پاس آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ضدی ہو اور نبی کا فیصلہ نہیں مانا، اور جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانو تو کافر ہے نا۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کی طرف ہو تو بھاگتے ہوئے آئیں گے، مطلب کہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ ہم حق پر ہیں پھر تو بھاگتے ہوئے آئیں گے، اور اگر یہ حق پر نہ ہوں تو پھر آپ سے اٹھ کر پھر کسی اور سے جا کے کیا کریں گے، فیصلے کرائیں گے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، ام ارتابوا، یعنی کہ ایمان میں شک ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اس کے رسول ان کے ساتھ زیادتی کر لیں گے۔ بھائی سوچا بھی کیسے ان لوگوں نے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، بے شک مومن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کے پاس بلایا جاتا ہے فیصلے کے لیے، وہ صرف صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن بھی لی اور ہم نے بات مان بھی لی، نیک لوگ یوں کہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا، ویخشى اللہ ویتقی، اللہ سے ڈرے گا، پرہیز کرے گا، اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، انہوں نے قسمیں کھائی تھیں اللہ کے نام کی، پکی قسمیں، کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو جہاد میں نکلنے کا حکم دیں گے تو ہم یہ ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ، آپ ان سے کہہ دیں کہ قسمیں نہ کھاؤ، ہمیں پتہ ہے جب تمہیں کہا جائے کہ آؤ نکلو، پہلے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، جب جہاد کا حکم نہیں ہوتا پھر بولتے ہیں ہمیں جہاد کا حکم ملے گا ہم فوراً تیار ہوں گے، لیکن جب جہاد کا حکم ملتا تھا پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں بس اتنا کر لو کہ طاعت کرو، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے، لمبے لمبے دعوے مت کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ کہو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، اگر پھر بھی منہ موڑ دیں تو یاد رکھو اس کے اوپر وہ بوجھ ہے جو اس نے اٹھایا، تمہارے اوپر وہ ہے جو تم اٹھاتے ہو۔ وإن تطیعوہ تہتدوا، اگر بات مان لو گے تو تم راست پر آ جاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نبی السلام کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم، یہ ایمان والوں کے لیے وعدہ ہے
اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور جو ایمان والے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں کہ وہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، جیسا کہ اس سے پہلے نیک لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے، اور ضرور اللہ ان کو قدرت دے گا لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان دین کو ان کے لیے منتخب کرے گا جس سے وہ راضی ہے، ان اللہ تعالیٰ ان کے دین میں استقامت دیں گے، اور يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کریں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کیوں؟ اس لیے کہ میری بندگی کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا جان لے کہ وہ فاسق ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُم تُرْحَمُونَ، نمازیں قائم کرو۔ قائم کرنے کا معنی یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھو، نماز با جماعت جا کے مسجد میں جا کے با جماعت نماز ادا کرو، اس کا معنی ہے اقامت صلاۃ۔ ایک ہے نماز ادا کرنا، وہ ادائے صلاۃ ہے، اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو قائم کرنے میں اور ادا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ادا کرنے کا معنی یہ کہ جہاں بھی بس موقع مل گیا اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، کوئی مسجد کا یہ خیال نہیں کیا کہ جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور اقامت کا مطلب یہ ہے کہ دھیان کرے کہ میں نے جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنی ہے، تو اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافر لوگ تمہیں گمان نہ کرو کہ تم ہم سے بچ کے چلے جاؤ گے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لِیَسْتَأْذِنُکُمُ الذین ملکت ایمانکم، یہ کچھ گھریلو ہدایات ہیں۔ ایک خاندان میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، افراد رہتے ہیں، تو ان کے لیے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ان سے متعلق کچھ احکامات ہیں ان آیات میں۔ اے ایمان والو لِیَسْتَأْذِنُکُمُ الذین ملکت ایمانکم، پہلے زمانے میں چونکہ غلام ہوتے تھے، وہ خدمت کرتے تھے گھر میں، تو فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں وہ جب تمہارے پاس تمہارے گھروں میں آئیں تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اجازت لے کر کے اب تمہارے گھروں میں داخل ہوں، بغیر اجازت کے اندر نہ آئیں۔ یہی حکم ہے جو قریب البلوغ ہیں یا بالغ لڑکے ہیں، ان کا حکم بھی یہی ہے کہ جب وہ گھروں میں آئیں، بالغ لڑکے ہیں یا قریب البلوغ ہیں، وہ اجازت لے کر جو ہے وہ گھر میں داخل ہوں۔ 6 جائے کہ بھائی ہو، اس کو بطریق اولا کیا کرنا چاہیے؟ اجازت، بھائی کے گھر جا رہا ہے تو اجازت لے کے اندر آئے گا، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اصول تو یہ بیان کیا، والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور جو تم میں سے بالغ نہیں ہیں وہ بھی، یعنی مطلب کہ قریب البلوغ ہیں، وہ بھی اجازت لے کر آئیں گے۔ 3 مرتبہ اجازت دینی چاہیے۔ اگر پہلی بار اجازت مل گئی تو اچھی بات ہے، نہیں تو 3 بار ضرور اجازت دیں۔ 3 بار کے بعد بھی اجازت نہیں ملتی تو تمہاری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہو، اجازت لے کے اندر جانا چاہیے۔ خاص کر ان 3 اوقات میں، کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کے اوقات، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب گرمی کے وقت تم کپڑے اتار کر سوتے ہو، تو انسان ہے کس حال میں سو رہا ہے، انسان کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں انسان نہیں جانتا، تو اس لیے اس دوپہر کے وقت اور من بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں جب بھی داخل ہوں 3 بار اجازت دے کے، جو بالغ ہوں یا بالغ نہ بھی ہوں، قریب البلوغ ہوں، سب کے لیے یہ عام حکم ہے۔ شریعت نے کتنا خیال کیا ہے، اگر اس طرح انسان زندگی گزارے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی کبھی ایسے واقعات پیش نہیں آ سکتے کہ جو انسان کو پریشان کرنے والے ہوں، جس سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جائے اور آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں، اگر اس شریعت کے ان احکام کی صحیح معنی میں پاسداری کی جائے۔ جہاں پاسداری نہیں ہوتی ہے وہاں ہی حالات خراب ہوتے ہیں۔ بھائی کے گھر داخل ہو رہا ہے، جب بغیر اجازت کے داخل ہوگا تو بھائی کو غصہ آئے گا، تو پھر بھائی کو غصہ آئے گا تو پھر غیرت ہے ہر ایک میں، تو کیا ہو جائیں گے؟ تعلقات آپس میں خراب ہو جائیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس کو چاہیے تھا اصولوں کے مطابق چلے۔ شریعت نے جو اصول بیان کیے، ثلاث اوقات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ہاں ان کے علاوہ جو عام اوقات ہیں اس میں بھی جو بغیر اجازت کے تو داخل نہیں ہوں گے، لیکن خاص کر ان 3 اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے۔
ویسے بھی اجازت دے کے جانا چاہیے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ان اوقات میں بعض کے پاس جا سکتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتے ہیں حکمت والے۔ وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم، اور جب تمہارے چھوٹے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فلیستأذنوا، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کر آیا کریں، چاہے وہ یہ 3 اوقات ہوں یا چاہے اس کے علاوہ ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ پھر اجازت لے کے آئیں۔ کما استأذن الذین من قبلہم، جیسا کہ یعنی خاص ان کے کمرے میں جائیں، کمرے میں، ویسے گھر میں ہوں پھر تو مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے اجازت دینے کے لیے دوسرے لوگوں کو حکم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ بیان کرتے ہیں تمہاری آیتوں کو۔ واللہ علیم حکیم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ وہ بوڑھی عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں یعنی بیچاری ادھر ادھر آ جا نہیں سکتی بڑھاپے کی وجہ سے، تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، ادھر ادھر آ جا نہیں سکتی ہیں، تو فرمایا ان عورتوں کے لیے احکامات یہ ہیں کہ وہ زائد کپڑے، مثلا جو موٹے کپڑے ہیں یا برقع ہے، بڑی چادر ہے، موٹی چادریں ہیں، اگر ان پر نہ بھی ہوں تو ان زائد کپڑوں کو اتار بھی دیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اس لیے کہ بعض بوڑھیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بوڑھیاں ہونے کے باوجود بھی زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں، جائیں گی میک اپ کریں گی، حالانکہ بڈھی ہو جاتی ہیں پھر بھی چھوٹتا نہیں ان سے، تو ایسی عورتوں کو تو پھر چاہیے، ان کو تو پردہ کرنا پڑے گا کہ بڑھاپے میں پہنچ کر بھی ان کو شرم نہیں آتی، تو ان کو پھر جب ان کو خیال نہیں ہے تو ان کے لیے پھر وہی احکام ہے پھر، تو اس لیے فرمایا کہ زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، بشرط یہ کہ تو پھر اگر وہ زائد کپڑے اتار لیں، عام پتلی چادر میں بھی آئے جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اب ان کی عمر اور نہیں رہی۔ خیر اللہم، دیکھیں شریعت یہاں بھی کہہ رہی ہے اگر یہ اس سے بھی بچ کے رہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، پردے کا خیال کریں، برقعوں میں آئے جائیں۔ واللہ سمیع علیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ اپاہج پر کوئی حرج ہے، نہ مریض پر حرج ہے، ولا علی انفسکم، نہ تمہاری جانوں پر، ان تأکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھروں میں کھا سکتے ہو، بیوت آبائکم، اپنے باپ کے گھروں میں کھا سکتے ہو، او بیوت امہاتکم، اپنے ماؤں کے گھروں میں کھا سکتے ہو۔ اصول وہی ہیں، اصول میں جو پیچھے بتا دیے کہ 3 بار اجازت لے کے آئیں۔ اور بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھا سکتے ہو، بیوت خواتکم، اپنے بہنوں کے گھروں میں کھا سکتے ہو، بیوت اعمامکم، یا چچا کے گھروں میں آ سکتے ہو کھا سکتے ہو، بیوت عماتکم، پھوپھیوں کے گھروں میں کھا سکتے ہو، بیوت اخوالکم، یا ماموں کے گھروں میں، او خالات، او بیوت خالاتکم، یا خالوں کے گھروں میں کھا سکتے ہو، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے اپنے غلاموں کے گھر ہیں ان میں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں میں جا کر کھا سکتے ہیں۔ اصول وہی ہیں، ایسے نہیں بے دھڑک جا کے دوست ہے تو اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا اس کے گھر کا، ایسا نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سارے مل کر اکٹھے کھاؤ یا تم الگ الگ ہو کر کھاؤ۔ بس اوقات فیملی اکٹھی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، سارے مل کے کھاتے ہیں، تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پردے کا خیال وہ الگ کرنا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم بس سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحیہ کے مبارکتاً، تو یہ برکت کے لیے ہے۔ كَذَلِكَ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھ جاؤ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مومن وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی کام پہ ہوتے ہیں، لَمْ يَذْهَبُوا، تو وہ آپ سے بغیر اجازت کے نہیں جاتے، بغیر اجازت کے نہیں جاتے، کوئی بھی کام پیش آ جائے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، جو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اگر وہ اپنے بعض کاموں کے لیے آپ سے اجازت دے کر جانا چاہیں تو ان کو اجازت دے دیں، جن کو آپ جانے کی اجازت دینا چاہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار طلب کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہانہ کر کے گئے ہوں، اگر دل میں تھوڑا بہت جھوٹ چلا بھی دیا ہو تو آپ ان کے لیے استغفار کریں، تاکہ اگر کوئی امیزش آ رہی ہو ان کے کہ وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں تو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
بعض ناواقف ہوتے تھے جو نئے نئے ایمان لاتے تھے، تو وہ چونکہ آوازیں دور سے آواز دیتے تھے، ایک مرتبہ بعض صحابہ آئے، بیچارے دیہات سے آئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے بول رہے اخرج یا محمد الینا، آواز لگائی اونچی آواز، اخرج یا محمد الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کے آ جائیں۔ بڑا بد تہذیبی والا تھوڑا انداز تھا، اس طرح کسی کے گھر میں آواز لگانا تو اچھا نہیں لگا۔ اور تھے بھی چونکہ صحابہ کرام تھے، نئے نئے ایمان لائے تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اصول کیا ہیں، تہذیب، زمانہ جاہلیت سے واقف کار لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات چونکہ پسند نہ آئی تو پوری سورہ حجرات جو ہے وہ اللہ نے نازل فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ اس طرح نبی کو آوازیں دے کر مت بلاؤ جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کر پکارتے ہو۔ ویسے بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کا نام لے کر دور سے باہر سے نہیں پکارتے ہیں، طریقہ یہ کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تہذیب کیا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین تسللون منکم لواذا، اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو چھپکے سے پھسل جاتے ہیں، فلیحذر، جو چھپکے سے کھسک جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے بیان ہو رہا ہو نا، بعض طلبہ کبھی اس طرح کرتے ہیں، بیان ہو رہا ہوگا تو چھپکے سے پتہ نہیں چلے گا، باہر چلے جائیں گے، اور وہاں سے وہ گیٹ تو کھلے ہوئے ہیں ہر وقت، ایک بائیں طرف ہے اور ایک دائیں طرف ہے، تو باہر کھسک جاتے ہیں۔ تو منافق جو تھے ان کی بھی علامت یہ تھی، وہ بھی ایسا کرتے تھے، وہ تواضع و نصیحت میں بیٹھے ہوتے تھے، شروع میں تو دکھانے کے لیے کہ ہم ماشاءاللہ حاضر ہیں، ہاں حاضری لگا دیے، اور جب بس مقصد تو چونکہ حاضری تھا، حاضری لگا دی، آپ تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے، پہلے ایک کے پیچھے بٹھایا، پھر دوسرے کے پیچھے، پھر تیسرے کے پیچھے، کرتے کرتے دروازے تک پہنچ گئے، وہاں سے کھسکنا آسان تھا، نکل گئے۔ اللہ پاک نے انسانی مزاج کو بیان کیا ہے، ورنہ جیسے طلباء کا مزاج ہے، تو اللہ نے وہ انسانی مزاج یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے دھمکی دیا گیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو باہر چلے جائیں، نافرمانی کر کے چلے جائیں، کہا تھا بیٹھ جاؤ، جانا نہیں ہے، پھر بھی چلے گئے، باہر جائے نکلے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، نافرمانی کی سزا اللہ ایسے بھی دے سکتے ہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ کا جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، قد یعلم اللہ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے جو تم جس پر تم قائم ہوئے، وَيَرْجَعُونَ لِي فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جیسا تم اس کے بعد لوٹ کے جاؤ گے اللہ تمہیں بتا دے گا، واللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس سے ماقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور اس سے پہلے گھریلو زندگی کا کچھ آداب بیان ہوئے۔ اس سورہ فرقان ہے، اس میں شروع میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، کچھ عقلی دلائل ہیں۔ فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا۔ اس قرآن کے مختلف نام ہیں، تو ایک مشہور قرآن ہے، دوسرا فرقان ہے۔ فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تو یہ دوسرا نام یہاں ذکر کیا ہے، جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ آپ علیہ السلام صرف مکہ والوں کے لیے پیغمبر بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ جہان والوں کے لیے آئے۔ یہ صفت صرف کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی جس پیغمبر کو بھی اللہ نے بھیجا، خاص علاقے کے لیے محدود پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اس نے اپنی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں، خلق کل شیء، اس نے ہر شے بنائی، فقدرہ تقدیرا، ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ یہ توحید کا بیان ہے کہ جو لوگ کافر ہیں بتائیں تو صحیح، جن بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کیا کوئی تخلیق بنائی ہے؟
فرمایا جن کو یہ معبود بنا رکھتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، بلکہ بناتے کیا ہم یخلقون، خود ان کو اللہ نہیں بنایا، ان کو خود بنایا گیا ہے۔ ولا یملکون لانفسہم، تو وہ اپنی جانوں کے لیے مالک نہیں ہیں، نہ نقصان کے، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں دے سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تھے نا بت خانے میں، سارے بتوں کو کیا کیا، پاش پاش کر دیا، تو بت اپنے آپ کو نہ بچا سکے، نہ نفع کے۔ ولا یملکون موتا، نہ وہ موت دے سکتے ہیں، ولا حیاتا، نہ حیات، ولا نشور، نہ زندگی۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، کافر لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے جو اس نے گڑھا ہے، معاذ اللہ علیہ السلام، وانہ قوم آخرون، اور دوسرے لوگوں کی آپ علیہ السلام کی مدد کی ہے، وقد جاءوا ظلما وزورا، انہوں نے بہت ظلم کا کام کیا ہے اور جھوٹ کہا ہے، یعنی قرآن آپ علیہ السلام نے نہیں بنایا، لوگوں نے مدد کی ہے تو بن گیا۔ وقالوا سأرجو الأولين اقتضبا فيأتون عليه بكرة وأصيلا، کبھی کہتے ہیں یہ پرانے قصے ہیں جس کو انہوں نے خود لکھ کے لایا ہے، جو اس پر املا کیا جاتا ہے صبح و شام۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، آپ کہتے ہیں کہ اس کو اس رب نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اور کہتے ہیں اس رسول کو کیا ہوا، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، یہ تو بازار میں بھی جاتا ہے، جیسے آج کل مقتدی لوگ امام کو دیکھ لیں بازار میں، تو امام صاحب نظر آئے تھے آج بازار، جیسے امام صاحب نے بہت بڑا غضب کر دیا وہاں، اس کے لیے بازار جانا منع ہے۔ وہ مشرکین مکہ کی طرح خیالات ہیں، وہ عقیدہ نہیں ہیں، وہ خیالات ہیں، یہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو آپ دوسری طرف لے جائیں، تو وہ خیالات نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی انسان ہیں۔ تو وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس لیے آپ علیہ السلام کو ان ضروریات سے خالی ہونا چاہیے۔ لولا انزل علیہ ملک، آپ پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا، فیکون معہ نذیرا، وہ بھی آپ کے ساتھ، فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کے ساتھ ہمیں ڈرانے کے لیے آئے۔ اور یلقیٰ علیہ کنز، یا پر خزانہ نازل ہو، وہ خزانہ جو ہم کہیں، عجیب لوگ تھے پتہ نہیں، خزانہ بھی ایسا جو ہم کہیں، بہت پہاڑ سونے کا بن جائے تاکہ ایک ہی رات میں جا کے لوٹ کے آ جائیں۔ او تکون جنت یاکل منہا، یا باغات ہوں جس کو کھائیں۔ وقال ظالم ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور جو دوسرے اور ظالم تھے انہوں نے تو اس سے بڑھ کر کہا تم تو ایسے آدمی کی بات مانتے ہو، معاذ اللہ جس پر جادو ہوا ہے۔ انظر کے فضل اللہ نے آپ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کے لیے عجیب و غریب مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، یہ گمراہ ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اب سیدھی راہ پر نہیں آئیں گے۔ تبارک الذی شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وجعل لک قصورا، برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تمہارے لیے اس سے بہتر بھی چیز رکھ سکتا ہے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہن۔ یہ کیا چیز ہے، یہ دنیا کیا چیز، دنیا کے باغات کیا ہیں، یہ تو ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے ایسا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے کہ آپ سرتاج ہوں گے جنت میں، سب کے ہاں خزانوں کے مالک آپ ہوں گے، آپ کے ذریعے پتہ نہیں اس امت کے کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں انسانوں کو جنت میں پہنچائیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ تو آپ تو سرتاج ہیں، وجہ اللہ کا قصور، اللہ تمہارے محلات بنائیں گے۔ بل کذبوا بالساعۃ، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جو قیامت کو جھٹلائے گا ہم اس کے لیے دردناک عذاب، بڑکانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب اس کو دیکھیں گے دور سے، سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، دور سے اس کی چیخ و پکار سنیں گے، وہاں اس کی چیخ و پکار اتنی دور تک جا رہی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب ان کو وہاں جا کے ڈالا جائے گا تنگ جگہ میں، مُقَرَّنِينَ، جکڑ کر بتا کے نکل بھی نہ سکیں۔ دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، ہاں اس وقت یاد آئے گا جو ہم کرتے تھے دنیا میں، بڑا غلط کر رہے تھے، جو نبی نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ وہاں وہ ہلاکت کو پکاریں گے، ہائے کاش آج ہم مر جائیں۔ اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، آج بہت ساری ہلاکتوں کو پکارنا پڑے گا تم، اس لیے کہ قدم قدم پر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حدیث قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب بھی ان کی کھالیں آگ میں تپ تپ کر سڑ جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دوبارہ نئی کھالیں پہنائیں گے۔ کیوں پہنائیں گے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب مزید چکھتے رہیں۔
جب کھال سڑ جائے گی پھر تو عذاب کا فائدہ نہیں ہے نا. جب کھال دوبارہ وہ پہنائیں گے پھر دوبارہ نئے سرے سے عذاب. پھر وہ کھال سڑ گئی جل گئی پھر دوبارہ نئے سرے سے نئی کھال پہنائیں گے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصل جو تکلیف پہنچتی ہے نا یہ گوشت کو پہنچتی ہے. کس کو؟ اندر جو گوشت ہے چمڑا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ اللہ ان کے چمڑوں کو بدلیں گے تو تکلیف اس چمڑے میں ہوتی ہے. بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اندر تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس میں نہیں ہوتی, اوپر چمڑے میں تکلیف ہوتی ہے. قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں بتاؤ یہ بہتر ہے یہ دوزخ جس میں تم جاؤ گے قیامت میں, یا وہ جنت جو ہمیشہ کی ہے جس کا اللہ نے وہ متقیوں سے وعدہ کیا ہے. كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا, ان کے لیے بدلہ ہوگا اور ٹھکانہ. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ, جو چاہیں گا ملے گا ہمیشہ. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا, رب کا وعدہ ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا ان کو بھی جو ان کے معبودان باطل تھے اللہ کے سوا. فَيَقُولُ أَنْتُمْ, اللہ ان سے پوچھے گا تم تھے ہا عبادی ہا اولائے اضللتم, جو تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو, کیا تم وہ بت تھے جنہوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا. ام ہم ضلوا السبیل, یا یہ خود بھٹک گئے تھے. قالوا سبحانک ما کان ينبغی لنا, تو بت کہیں گے پاک ہے یا اللہ, اگر انسان ہیں تو صاف کہیں گے پاک ہے اللہ کی ذات آپ کی, ہمیں تو مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں. ولیکن متعتہم, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو نعمتوں کی فراوانی دی تھی. وآباءہم, ان کے باپ دادا کو. جو بندہ جتنی نعمتوں میں جب پلنے لگ جائے تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کو. حتیٰ نسوا الذکر, تو اللہ کی یاد کو بھول گئے. وکانوا قوما بورا, یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. وقد کذبوکم بما تقولون, پس وہ تمہیں جھٹلا چکے. وما تستطيعون صرفا ولا نصرا, پس آج تمہیں طاقت نہیں ہے یہاں سے, نہ تو یہاں سے بھاگ سکو گے نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے. ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا, جو تم میں سے ظلم کرے گا اس طرح شرک کر کے ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین, یہ تسلی ہے آپ علیہ السلام کے لیے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے بھیجے جو بھی پیغمبر بھیجے تو ایسے ہی تھے کہ وہ کھاتے بھی تھے, وہ پیتے بھی تھے, وہ چلتے بھی تھے بازاروں میں. لا یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, اور تم میں سے ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے اسی پر. وکان ربک بصیرا, تیرا رب دیکھنے والا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کہا کہ ان لوگوں نے جو جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے, کیا کہا لولا انزل علينا الملائكة, ہمارے پر فرشتے کیوں نہیں آتے. یہ دوبارہ ان کے قول بد کا ذکر ہے. کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. او نرى ربنا, یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا, یہ بہت بڑھیا باتیں کر رہے ہیں اور حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. یوم يرون الملائکۃ, اللہ فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں کی بات کرتے ہو کہ تمہارے اوپر کہ میرے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے. ہمارا جس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے تو وہ دن تمہارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. لا بشرا, اس میں تمہاری خوشخبری نہیں ہوگی. یوم یذل المجرمین, مجرموں کے لیے ویقولون حجرا محجورا, اس وقت کہیں گے ہائے کاش کوئی رکاوٹ آ جائے جو فرشتوں سے ہمیں بچا دے. اس وقت پناہ مانگیں گے. آج کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل, اور ہم نے اعمال کیے ہیں, ہم نے پہلے آگے کو بھیج دیے. فجعلناه هباء منثورا, اللہ نے کیا فرمایا ہم نے ان کے اعمال جو تھے کچھ آگے بھیج دیے, بس وہ اعمال چونکہ ہمیں راضی کرنے کے لائق نہیں تھے ہم نے ان کو کیا بنا دیا, ایک ہوا کی طرح بنا دیا, بکھرے ہوئے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا, جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور بہترین آرام کی جگہ میں. ویوم تشقق السماء بالغمام, جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے. ونزل الملائکۃ تنزیلا, یہ قیامت کا دن ہوگا, آسمان پھٹے گا بادلوں سے اور پھر فرشتے لگاتار اتریں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن, آج بادشاہت رحمان کی قیامت کا دن ہے. یعنی وکان یوم الکافرین عسیرا, یہ دن کافروں پر بڑا تنگ ہوگا. ویوم یعض الظالم علی یدیہ, جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے. یقول یا لیتنی, کاش کہ میں بنا دیتا اتخذت مع الرسول سبیلا, رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا. اس وقت جب قیامت کے دن کو دیکھیں گے افسوس کریں گے. یا ویلتا لیتنی, ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا, آج کی جو غلط دوستیاں ہیں کل کی سزا بنیں گی. آج کی
غلط مجلسیں کل کے لیے سزا بن کے ظاہر ہوں گی۔ کل اپنی زبان سے کہیں گے ہائے کاش میں کسی فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ آج تو گمراہوں کے پیچھے جا رہے ہیں نا، گمراہ جس طرح بلا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو فرمایا کل وہی اسی گمراہ کے بارے میں اشارہ کر کے کہے گا ہائے کاش کہ میں اس آدمی کو اپنا ساتھی نہ بناتا، اس نے خود بھی ڈوبا اور مجھے بھی کیا کر دیا، ڈبو دیا۔ اس وقت جا کے خیال آئے گا اللہ عن ذکر بعد جاءنی، اس نے مجھے ہدایت سے روک دیا تھا، باعث کہ حالانکہ میرے پاس ہدایت لے کے پہنچے تھے لوگ، تبلیغ جاتے تھے، سمجھاتے تھے سمجھ جاؤ، لیکن پھر بھی ہم غلط مجلسوں کو نہیں چھوڑتے تھے، شرابیوں کی کبابیوں کی مجلسوں میں جاتے۔ وکان شیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کے لیے اس کا تو کام ہی ہے۔ وقال الرسول یا ربی، اور رسول کہیں گے یہ میرا رب ان قومی، بے شک جو میری قوم ہے اتخذوا ھذا قرآن مہجورا، میری اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہر نبی کے لیے ہم نے مجرموں میں سے کچھ دشمن بنائے ہیں۔ وکفی بربک ھادیا ونصیرا، تو رب کافی ہے بطور ہدایت کے، بطور مددگار کے۔ وقال الذین کفروا، آگے کافر لوگ کہیں گے لو نزل علیہ قرآن، پھر یہ ان کا اعتراض ہے، دوبارہ ان کا اعتراض نقل کیا۔ کافر کہتے تھے کیوں نہیں نازل ہوتا قرآن اکٹھے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام پر، قرآن چونکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے جس طرح تورات ایک ہی بار نازل ہوئی، زبور ایک ہی بار نازل ہوئی، تو قرآن ایک بار نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، ان کے جواب نہیں دیا، بس بات جملہ ان کا غلط تھا، بس اتنا کہا اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے کہہ دیں کذالک، یہ ہم ان کے دل میں اس طرح کی باتیں بٹھائے رکھتے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور ہم قرآن کو آپ کو آہستہ آہستہ پڑھ کے سناتے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ آپ کے سامنے کوئی بیان نہیں کر، کوئی مثال بیان نہیں کرتے مگر ہم اس کو حق کے ساتھ لے آتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اس کی بہترین تفسیر کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جن کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، منہ کے بل، أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ جگہ اور راستے کے لحاظ سے دونوں گمراہ ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنا دیا ان کے بھائی کو ان کے ساتھ ان کا دوست وزیر۔ وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے کہا دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو ریزہ کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً، اور نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا، ان کی طرف تو صرف نوح علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے تھے، تو پھر یہ کیوں کہا رسولوں کو جھٹلایا؟ تو یہ پیچھے بھی گزرا تھا، ایک نبی کی دعوت کو ٹھکرانا گویا سارے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرانا ہے، تو اس لیے انہوں نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں کو نہیں مانا۔ اغرقناہم، تو جنہوں نے ایسا کیا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہ للناس، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وآتنا للظالمین عذابا الیما، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعاد وثمود واصحاب الرس يخلون بین ذلک کثیرا، اور قوم عاد قوم ثمود ان کی طرف بھی ہم نے پیغمبر بھیجے۔ اصحاب الرس، اور جنگل والے، اصحاب الرس جنگل، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ وقرون بین ذلک کثیرا، اور بستیوں والے، اس کے درمیان کئی بستیاں گزری ہیں۔ وکلا ضربنا له الامثال، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثال بیان کی۔ وکلا تبرنا تدبیرا، اور جس نے بھی نہیں مانا ہم نے ان سب کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور ان کا گزر ہوتا ہے اس بستی والوں پر جن پر بری بارش برسی۔ کون ہے بری بارش جن پر برسی؟ لوط علیہ السلام کی قوم۔ افلم یکونوا یرون، کہ ان کو دیکھتے نہیں، بل کانوا لا یرجون شعورا، بلکہ یہ تو دوبارہ اٹھنے کی امید بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب یہ ان کو آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا مذاق کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے نعوذ باللہ کہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ ان كَادَ لَيَصُدُّونَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا رہا ہے۔ لولا ان صبرنا علیها، اگر ہم اس پر ڈٹے نہ رہے تو یہ ہمیں ہٹا دے گا ہمارے معبودوں سے۔ وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کون سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ بتا دیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دے، جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دے، کیا آپ اس پہ نگرانی کر سکتے ہیں اس کی؟ مطلب کیا کہ جو دھی میں آتا ہے وہی کرتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ یہ میرے لیے
آخرت کے حساب سے کرنا ٹھیک ہے بھی یا نہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے بھی یا نہیں۔ بس جو خواہش میں آ رہا ہے وہی کر رہا ہے، جو رشوت لینی ہے لے رہا ہے، سود لینا ہے لے رہا ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے کر رہا ہے، کسی غیبت کرنی ہے کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، جو جی میں آتا ہے وہی کر رہا ہے۔ یہ خواہشات کو اپنا معبود بنایا۔ ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، کیا تمہارا گمان ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں آپ کی بات کو یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو ایسے ہی آتے ہیں، یہ تو جن کی مثال چوپاؤں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ الم تر الی ربک کیف مد ضل، یہ توحید پر عقلی دلائل ہیں یہاں سے کچھ۔ کیا دیکھا نہیں تم نے اپنے رب کی طرف کہ اس نے کیسے سایوں کو پھیلایا ہے؟ اوپر بادل ہیں تو جہاں جہاں جا رہے ہیں نیچے سایہ ہو رہا ہے۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر ہم چاہتے اس کو سائے کو ٹھہرا کے رکھ دیتے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ ثم قبضناہ قبضا یسیرا، پھر ہم نے اپنی طرف اس کو لے لیا۔ وهو الذی جعل لکم الليل لباسا والنہار سباتا وجعل النہار نشورا، یہ دوسری عقلی دلیل۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہاری رات کو لباس کی چیز بنایا، لباس بنایا یعنی چھپنے کے لیے۔ تو رات ہوتی ہے تو انسان لوگوں سے چھپ کے اوجل ہو کے سو جاتا ہے۔ والنوم سباتا، اور نیند کو باعث آرام بنایا۔ وجعل النہار نشورا، اور دن کو جاگنے کے لیے۔ وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اس نے ہواؤں کو مسخر کر دیا جو خوشخبریاں سناتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ جب کسی علاقے میں بارش نہ ہوئی ہو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے اتارا ہے پانی پاکیزہ۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے بنجر شہر کو ہم زندہ کر دیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا نَعَامًا وَنَسِيجًا كَثِيرًا، اور ہم اس پانی کے ذریعے سیراب کریں بہت ساری اپنی مخلوق کو اور چوپاؤں کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے قرآن کو مختلف پیراؤں میں بیان کیا نصیحت کے لیے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثروں نے ناشکری ہی کی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجتے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہذا اے مخاطب تم کافروں کی بات نہ مانو اور ان کے ساتھ جہاد کرو جتنا ہو سکتا ہے آپ سے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دو دریاؤں کو چلایا، یہ میٹھا ہے اور ذائقہ بخشنے والا، اور یہ کڑوا ہے سخت قسم کا نمکین کڑوا۔ دو دریا ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں، ایک میٹھا دوسرا کڑوا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، دونوں کے درمیان میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی۔ کون ہے جس نے یہ رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے؟ یہ اردن اور شام کے علاقے میں دو دریا ملتے ہیں، وہاں ایک کڑوا ہے اور دوسرا بالکل میٹھا ہے۔ اس کی بھی ایک نظیر یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھی ہے۔ وہ تو ہے دونوں میٹھے تھے، لیکن ایک بالکل گدلا اور دوسرا بالکل صاف۔ اٹک کا پل ہے، اٹک مشہور پل ہے، بہت اونچا ہے، اس کے نیچے آپ کسی نے کبھی جانا ہو یا کسی نے دیکھا ہو تو دو دریا بہتے ہیں۔ ایک دریائے کابل ہے، ایک دریائے سندھ ہے جو وہاں سے آتا ہے، گلگت کے پہاڑوں سے نکل کے آتا ہے۔ دو دریا آتے ہیں، کابل والا انتہائی گدلا پانی، بالکل سیلاب والا پانی، اور یہ جو تھا وہ دریائے سندھ جو جہاں گلگت کے پہاڑوں سے ہو کے آتا ہے، وہ بالکل صاف شفاف پانی ہے۔ تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دونوں پانی ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں، دونوں پانی، اور اس کا اس میں نہیں مل رہا، اس کا اس میں نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ بہت پہلے دیکھا تھا، شاید 25-30 سال پہلے کی بات ہے، شاید یا 25-27 سال پہلے کی بات۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں اپنے کرشمے دکھاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ نے پیدا کیا آسمان سے، اللہ نے اس پانی سے انسان کو بنایا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کے لیے نسب بنایا اور سسرالی رشتے بنا دیے۔ نسب بنایا اور سسرالی رشتے بنا دیے، یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نسب، خون کا نسب، یہ بھی اللہ کی نعمت، اور سسرالی رشتے یہ بھی اللہ کی نعمت۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، رب قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان بتوں کی جو نہ نفع دیتے نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف سر چڑھاتا ہے۔
وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں اور ڈرانے کا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر، ہم آپ سے اجرت نہیں مانگتے، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، مگر یہ کہ جو اپنے رب کی طرف آئے گا ہم اس کو استقبال کریں گے۔ وتوکل علی الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، آپ بھروسہ کریں اس زندہ اور جاوید ذات پر جو جس پہ موت نہیں آتی، اسی کی باقی بیان کرو۔ وکفى به بذنوب عباده خبيرا، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خود واقف ہے۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام، یہ ابھی جو بندہ ہے یہاں بیٹھے قریب آ کے، اللہ کی ذات ہو جس نے بنایا ہے آسمان و زمین کو، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے 6 دنوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہو گئے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، فصل بھی خبیرہ، پوچھ اس کے بارے میں جو جاننے والے ان سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ وہ اصل میں یمامہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام رحمان تھا۔ تو اللہ کا نام تو میر چونکہ رحمان ہے تو اصل تو اللہ کا نام ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ مذاق میں کہتے تھے یہ رحمان سے مراد تو رحمان یمامہ ہے، رحمان یمامہ ہے، تو نعوذ باللہ اس کو بھی مذاق میں لیتے تھے۔ انسجد لما تأمرون وزادهم نفورا، جو تمہیں ہو ان کی نفرت اور بڑھ جاتی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں منزلیں قائم کر دیں۔ وجعل فیہا سراجا، اس میں سورج رکھا، وقمرا منیرا، چمکتا ہوا چاند۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا دن اور رات کو بعد میں آنے والے ان لوگوں کے لیے جو چاہیں اللہ اپنے رب کو یاد کرنا یا شکر گزار بننا چاہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی یہاں پر چند صفات بیان ہیں۔ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی سے چلتے ہیں، رومتے ہوئے ٹاپے مارتے ہوئے نہیں چلتے، کودتے ہوئے نہیں چلتے، یہ نیک بندوں کی پہلی صفت ہے۔ مراد یہ کہ اکڑ کر اور پاؤں مار مار کے نہیں چلتے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یمشی ہونا، جب آپ علیہ السلام چلتے تھے تو نرمی سے چلتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں۔ تو جب انسان اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے نا تو انتہائی نرم پاؤں رکھتے ہیں نا، نرمی سے کے ساتھ پاؤں رکھتا ہے۔ تو مراد یہ کہ پاؤں زمین پر زور سے مارتے ہوئے نہیں چلتے۔ دوسرا یہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کسی ناواقف جاہل آدمی سے واسطہ پڑ جائے تو اس سے بحث نہیں کرتے، بس اتنا کہتے ہیں سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہ کہہ کے وہاں سے چلتے بنتے۔ دوسری صفت ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اپنے رب کے سامنے راتوں کو جاگتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، یہ تیسری صفت ہے، تہجد گزار بندے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بہت بڑا عذاب ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقاما، یہ قرار کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے بہت بری چیز ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو 3 صفات، آگے چوتھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی سے کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ 10 کی جگہ 20 لگا دیں یا 100 کی جگہ 200 لگا دیں، اسراف سے نہیں، توجہ نہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں۔ ولم یقتروا، اور بالکل کمی بھی نہیں کرتے، بالکل کمی بھی، یہ نہیں کہ جہاں 10 لگانا ہے تو وہاں 2 روپے لگائیں، 3 روپے لگائیں، تو کنجوسی سے کام لیں، ایسا بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے درمیانی چال چلتے ہیں۔ یہ 5ویں سبب وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، 5ویں چھٹی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ 7ویں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے، ہاں مگر جو حق کے آرزو ہو، یعنی حق کے طریقے پر، حق کے طریقے پر مراد یہ ہے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس سے قصاصاً اس کو قتل کراتے ہیں۔ قصاص میں یہ قصاص کا حق کس کو ہے؟ انسانوں کو نہیں، عام بندوں کو نہیں ہے، بلکہ حکومت کو ہے۔ اگر عام بندوں کے حق میں دے دیا جائے گا تو پھر فتنہ فساد پھیلے گا۔
تو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور 9ویں صفت یہ زنا بھی نہیں کرتے، برائی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، ہاں جو ایسا کرے گا وہ یاد رکھے اس کو سزا ہوگی، وہ گنہگار ہوگا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے عذاب دگنا ہوگا، ویخلد فیہ مہانا، اس میں ذلیل ہو کے رہے گا، الا من تاب ومن عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جو توبہ کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، جو توبہ کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ تو 9 صفتیں ہوں گی، والذین لا یشہدون الزور۔ 10ویں صفت یہ ہے جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج آپ جہاں عدالتوں میں چلے جائیں، باہر پورا جتھا آپ کو نظر آئے گا، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جھوٹی گواہی کسی کو دلانی ہو تو ان کو پکڑ لیتے ہیں اور جا کے جس طرح کی مرضی جیسی گواہی لینی ہو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ پورا حرام کی کمائی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑی شرافت سے گزرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا، کسی پر آوازیں کستے ہوئے نہیں گزرتے۔ یہ 11ویں صفت۔ 12ویں وَإِذَا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، وہ بہرے بھی نہیں ہوتے، اندھے بھی نہیں ہوتے، غور سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے سے سنتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے، ہمارے رب ہمیں دے دے ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے ایسی جو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ امام مقتدی کی بات نہیں ہے کہ سارے مقتدی بھی متقی ہوں اور امام بھی کیا ہو، متقی ہو، وہ تو ہے اپنی جگہ پر ہونا ایسا ہی چاہیے، لیکن یہاں وہ والا امام مراد نہیں ہے۔ متقیوں کا امام بنا دے، یا اللہ مجھے سراپائی تقوی بنا دے، ہاں میرے جسم کے ہر عضو سے تقوی کے آثار نمایاں ہو رہے ہوں، یہ مراد ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑے اونچے بالا خانہ ملیں گے، اونچے محلات ملیں گے ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کے ساتھ فرشتے آئیں گے ملاقات کے لیے، ان کو ہر طرف سے مبارکباد اور سلامتی پیش کریں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقر و مقاما، ان کا یہ ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کے لحاظ سے اچھا ہوگا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، آپ کہہ دیں ان سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب کو، اگر تم اپنے رب کو نہیں پکارو گے تو کوئی بات نہیں۔ فقط کذبتم وسوف یکون لزاما، تم نے جو ویسے بھی جھٹلا دیا، ان قریب تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم ذات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ حروف مقطعات میں سورہ شعراء ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بھی ایمان والوں کی کچھ صفت کا ذکر ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو شاید آپ کی جان نہ چلی جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ علیہ السلام کو اتنی فکر رہتی تھی، ہر وقت مگن رہتے تھے فکر میں کہ کسی طرح ایمان لے آئیں، تو اللہ نے تسلی دی اپنے آپ کو ان کے پیچھے اتنے نہ پگلائیں کہ آپ کی جان نہ چلی جائے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء، آیا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان کی چاہت کے مطابق کوئی معجزہ اتار دیں۔ فصلت اعناقهم لا خاضعین، پھر ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں۔ ما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، لیکن یہ مذاق کرتے ہیں، معجزہ نہیں مانگتے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رحمان کی طرف سے معجزہ آتا ہے تو اس سے اعراض کرتے تھے۔ وقد كذبوا فسيأتي من بعدهم ما كانوا به يستهزئون، بس انہوں نے جھٹلایا ہے تو ان قریب ان کے پاس ان لوگوں کی مثال آ جائے گی جنہوں نے مذاق کیا تھا۔
یہ دیکھتے نہیں زمین کو ہم نے کتنی طرح طرح کے اناج اگائے. ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب بڑا بخشنے بڑا غالب ہے، مہربان ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو تیرے رب نے پکارا کہ جاؤ آپ ظالموں کے پاس، ان کو جا کے سمجھاؤ. یعنی کون؟ قوم فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون، یہ ڈرتے کیوں نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب مجھے ڈر ہے مجھے جھٹلا نہ دیں. ویضیق صدری، میرا دل تنگ ہوگا. ولا یتقون لسانی، میری زبان بول نہیں پاتی. وارسل الی ہارون، تو ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، میں نے کچھ غلطی کی تھی، ان کا بندہ مار دیا تھا، مجھے اس کا ڈر ہے مجھے قتل کر دیں گے. قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، دونوں ہماری نشانیاں لے کر چلے جاؤ. إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں سن رہے ہیں. فاتحہ فرعون، دونوں چلے گئے فرعون کے بعد. فقولا، کہنے لگے اس سے انا رسول رب العالمین، اپنے رب کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں. انا سلمانا بنی اسرائیل کو چھوڑ دو ہمارے ساتھ. قال الم ربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی اور کہا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں، تو آگے سے اپنے احسانات یاد دلانے لگ گیا فرعون. کہنے لگا تو آپ وہی موسیٰ ہو نا جس کو بچپن میں ہم نے پالا تھا. ولیدہ، جب آپ چھوٹے بچے تھے ولید تھے. وَلَبِثْتَ فِي مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور کتنی سال تم نے ہمارے پاس گزارے. نوجوانی کی عمر میں پہنچنے تک تم نے کتنے سال گزارے، ہم نے تمہاری پرورش کی. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے جو کام کیا وہ جو کر گزرے وہ تو ہم جانتے ہیں. اور تو بڑا ناشکرہ بن گیا تھا، ہم نے تم پر احسان کیا، بچپن میں پالا، اور تم نے ہمارا ہی بندہ مار کے پھر چلے گئے. یہ یاد دلایا کس نے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مانتہم فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے کیا تھا ایسا لیکن میں جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، غلطی سے ہوا تھا. ففررت منکم لما خفتکم، بس میں تم لوگوں سے نکل کے چلا گیا تھا جب مجھے ڈر ہوا کہ تم لوگ مجھے مار دو گے. فوہب لی ربی حکما، جب میں وہاں پہنچا اللہ نے میرے لیے بندوبست کر دیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی دے دی، نبوت عطا فرمائی. وجعلنی من المرسلین، اور تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، اور یہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے مجھ پر کی ہے. اور تو نے چونکہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، ہاں تو یہ تم مجھ پر احسان کرو گے اگر تم ان کو چھوڑ دو، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، ایک اور احسان ہوگا. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون تو سر چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا چلو یہ بتاؤ تمام جہانوں کا رب کون ہے، کون بڑا ہے؟ اس کا خیال تھا شاید مجھے کہیں گے. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا رب آسمان و زمین کا جو اس کے درمیان میں وہ ہے جو جس نے آسمانوں کو بھی بنایا جس نے زمینوں کو بھی بنایا وہ اس کا رب ہے اگر تمہیں یقین ہو. قال من حوله لا تستمعون، تو فرعون نے اپنے ساتھ جو اس کے کارندے تھے اس کے وزیر تھے ان سے کہا تم دیکھ رہے ہو موسیٰ کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر جو ہے کہہ رہا ہے کہ خدا کوئی اور ہے. ہاں یہ کیسی عجیب سی باتیں کر رہا ہے. تم سن رہے ہو ان کی باتیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون نے کہا قال ربکم رب آبائکم الاولین، تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ ہاں وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے تمہارا باپ داد کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون کہنے لگا جو رسول تمہارے پاس بن کے آیا ہے لگتا ہے کہ اس پہ جنون طاری ہو گیا ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے، اس کے درمیان میں اگر تم سمجھتے ہو میری بات کو سمجھتے ہو. تو فرعون نے دھمکی دی. پھر اب جب دیکھا کہ باز نہیں آ رہے تو اب دھمکی پہ آ گیا. بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے لالچ دیتے ہیں، جب لالچ سے کام نہ بنے تو پھر دھمکی پہ آتے ہیں اور پھر غائب کر دیتے ہیں. قال ان اتخذت الہا غیری، اگر آپ میرے سوا کسی اور کو معبود بناؤ گے جو تو یاد رکھنا لاجعلنک من المسجونین، قید میں ڈال دوں گا، گرفتار کر دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہارے پاس کھلی دلیل بھی لے کے آؤں پھر بھی مجھے قید میں ڈالو گے؟ قال فأت بہ ان کنتم من الصادقین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، فرعون نے کہا ہاں اگر ٹھیک ہے دلیل ہے تو لے آؤ.
فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی تو بڑا اژدہا بن گئی، بہت بڑا اژدہا بن گئی جو انسانوں کو نگل جائے زندہ۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے ہاتھ کو جیب سے نکالا، بالکل چمکتا ہوا سفید نکلا۔ یہ دو نشانیاں۔ قَالَ الْمَلَأُ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ۔ فرعون نے کہا دیکھو دیکھو یہ جادو دکھا رہا ہے ہمیں، اس کو پتہ نہیں ہمارے پاس بہت سارے جادوگر ہیں، ہاں ہمیں جادو دکھا رہا ہے، یہ کھلا جادو ہے۔ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ، وہ چاہتا ہے تمہیں نکال دے اپنی زمین سے جادو کے بل بوتے پر۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تمہارا کیا خیال ہے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے یا کیا جواب دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ارجہ وَأَخَاهُ، اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑا مہلت دے دے۔ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہر میں اعلان کر دے جو بھی جادوگر ہیں آ جائیں، مقابلہ کریں گے۔ یاتوک بکل سحار علیم، جادوگر لے کے آ جائیں جاننے والے۔ وجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک تمام جادوگروں کو جمع کر دیا گیا ایک خاص دن میں۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں سے کہا گیا کیا تم آؤ گے؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم جادوگروں کا دل بڑھا دیں اور ان کی بات ہم مان لیں اگر وہ غالب آ جائیں۔ تو تم لوگ سب جمع ہو گئے تو جادوگروں کا دل مورال بلند ہوگا، ان کا دل جو ہے وہ مضبوط رہے گا۔ جیسے کھیل ہو رہا ہو، تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں نعرے مارتے ہیں اس کے، تو تاکہ ان کا دل بلند ہوگا، مورال ان کا بلند ہوگا، مقابلہ اچھی طرح کریں گے۔ فلما جاء السحرة، سارے جادوگر جب آگے، قالوا لفرعون، فرعون سے کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو چونکہ وہ جادوگر تھے وہ حق پر تو تھے نہیں، تو انہوں نے اپنی مزدوری پہلے طے کی، ہاں پہلے بتاؤ اگر ہم جیت گئے تو اب ہمیں کیا دیں گے، تو اپنی اجرت کا سامان پہلے طے کیا۔ قالوا نعم، ہاں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے ہم اجرت۔ وانکم اذا لمن المقربین، صرف اجرت نہیں دوں گا بلکہ تم میرے قریبی ہو گئے، پھر میں اپنی خاص مجلس میں تمہیں جگہ دوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے جو ڈالنا ہے ڈال دو، اپنا کرتب دکھاؤ۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزة فرعون انا نحن الغالبون، جس کے پاس لاٹھیاں تھیں لاٹھیاں ڈالیں، جس کے پاس رسی تھی اپنی رسیاں ڈال دیں، اور یہ کہہ کر اور یہ کہا فرعون کی عزت کی قسم آج ہم ہی غالب آئیں گے، یہ جادوگروں نے کہا۔ چنانچہ 1000 تھے یا 10,000 یا اس کے لگ بھگ کتنے تھے واللہ عالم، زیادہ روایتوں میں 10,000 کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اپنا کرتب دکھا دیا، پورا میدان بھر گیا سانپوں سے۔ وقال فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون، موسیٰ علیہ السلام پہلے تھوڑا سا گھبرائے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی لاٹھی ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی، بس اس نے کیا کیا، بڑا اژدہا بنا، اس نے ان سب کو کیا کر دیا، نگل دیا، پورا میدان صاف کر دیا۔ اس کو میدان کو صاف کرنا تھا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا خیال رکھا۔ ایک یہ کہ انہوں نے پہلے پیشکش کی کہ آپ اپنا لاٹھی ڈالتے ہیں یا پہلے ہم ڈال دیں، تو ادباً انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو لباس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، انہوں نے وہی لباس پہنا جو موسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ تو نیک لوگوں کی شکل میں ڈلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی کیا کرتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی شکل و شباہت بھی کبھی کبھی کام آ جاتی ہے، انسان کو نیک بنا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قال آمنتم قبل ان آذن لکم، فرعون نے دیکھا کہ نقشہ تو بدل گیا ہے، سارے میرے خلاف ہو رہے ہیں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو، لگتا یہ ہے کہ تمہارا بڑا استاد یہی تھا، اب جا کے راز کھلا ہے، لگتا یہ ہے کہ تمہارا اصل استاد کون تھا؟ وہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ استاد تھے تمہارے، اور یہ بات تم نے چھپا کے رکھی تھی مجھ سے۔
فلسوف ان قریب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. لأقطعن أيديكم تمہارے ہاتھوں کاٹوں گا وأرجلكم اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا, دایاں ہاتھ بایاں پاؤں. ولأصلبنكم أجمعين اسی پہ بس نہیں بلکہ سولی پہ چڑھاؤں گا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کوئی شک نہیں, جو کچھ کرنا ہے کرو, ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. إنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا, ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا ہماری خطاؤں کو, اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو سرخرو کیا اور فرعون نے ان کو سزا دی جو اس نے دینی تھی. ہم نے وحی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ لے چلیں میرے بندوں کو, اس لیے کہ صبح آپ کا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, فرعون نے سب کو جمع کیا اپنی فوجوں کو. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون, یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اس کو کل صبح ہوتے ہی ان کا ختم کر دیں گے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, ہم سب ان کو ڈرانے والے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو ان کے باغات سے, ان کے چشموں سے نکال دیا جن نعمتوں میں پل رہے تھے. ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ ہمارا آخری گھر کے اندر رہنا ہے. تو اللہ نے ان کو بڑے بڑے باغات بنا رکھے تھے, محلات میں رہتے تھے. ہم نے کیا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, ان کے بڑے بڑے خزانے تھے اور معزز جگہیں تھیں, ان سے ہم نے ان کو نکالا اور کہا کہ جاؤ تم بنی اسرائیل کے پیچھے جا کے پکڑ لو. کذالک, اسی طرح ہم نے فیصلہ کرنا تھا. وَوَرِثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے ان کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ, بس صبح ہوتے ہی ان کے پیچھے چل پڑے. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ, آگے دریا تھا, پیچھے ان کی فوج آ گئی. جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں, قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہم تو پکڑے گئے. ہاں, یہ ان کے اوپر پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی. پیچھے دشمن ہو, دشمن بھی ایسا کہ اس سے بچنا بظاہر مشکل, آگے دریا کی بے رحم موجیں ہوں, تو ان کے دل پہ پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام میں ڈرو نہیں, کلا ڈرنا نہیں, انما یا ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, ان قریب ہمیں ہدایت دے گا, ہمیں راستہ بتائے گا. فاوحینا الی موسیٰ, ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, چونکہ اللہ کے حکم سے آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ راستہ بنائیں گے ہمارے لیے. انظر بعصاک البحر, آپ لاٹھی مار دیں دریا پر. فانفلق وکان کل فرق کالطود العظیم, وہ پھٹ گیا, چنانچہ ہر ایک جتھے کے لیے, ہر ایک فرقے کے لیے راستہ بن گیا بڑے چٹان نما. جہاں مارا تھا وہیں راستے بن گئے 12, پانی وہیں ٹھہر گیا, راستے بن گئے, پانی وہیں کا وہیں ٹھہر گیا. تو وہ جو پانی ٹھہر گیا تھا اسی طرح پہاڑ نما لگ رہا تھا نا, کیونکہ موجیں بہت تھیں, پانی دریا گہرا تھا. تو جب پانی ٹھہر گیا تو ایسا لگ رہا جیسے کہ پہاڑ جو بہت بڑی چٹان ٹھہری ہوئی ہو, ایسا لگ رہا تھا. کچھ لوگ یہاں پر عجیب و غریب مثالیں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں 12 کھڑکیاں بن گئی تھیں, اور کھڑکیوں میں سے سارے جو ہے ہر ایک کھڑکی کا رنگ بھی مختلف تھا, اور سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. وہ کوئی میلہ لگا ہوا تھا کہ دیکھ رہے تھے وہاں سے. ان بیچاروں کو خوف تھا, پیچھے سے وہ آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں 12 کھڑکیاں بن گئی تھیں, ان کھڑکیوں میں سے سب ایک دوسرے کو جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے. فانفلق وکان کل فرق کالطود العظیم وظفنا ثم الآخرین, چنانچہ جو پیچھے والے تھے ہم نے ان کو ملا دیا آپس میں. وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین, جب وہ مل گئے یعنی وہ بھی ان کے پیچھے کود پڑے دریا میں, تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا دریا کو. ثم اغرقنا الآخرین, پھر ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم ان ربک لہو العزیز الرحیم. واتل علیہم نبأ ابراہیم, بتلاوت کریں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ قال ابی وقومی ما تعبدون, جب کہ انہوں نے اپنے بابا جان سے کہا, قوم سے کہا کس کی پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما, صلی اللہ کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, اس کے سامنے مجاور بنے ہوئے. قال هل يسمعونكم تدعون, کیا تمہاری بات سنتے ہیں جب یہ تم ان کو پکارتے ہو؟ ينفعونكم يضرون, یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا, کوئی نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بل وجدنا آباءنا, ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی پرستش کرتے تھے, ہم نے بھی اسی طرح کیا. قال فانتم ما كنتم تعبدون, بتاؤ تو صحیح تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ انتم آباؤکم اقدمون, تم اور تمہارے پہلے باپ دادا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمین, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں وہ میرے بھی دشمن ہیں اور میرے رب العالمین کے بھی دشمن ہیں.
سوائے اللہ کے وہ میرا دشمن نہیں. الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے بنایا وہی مجھے راستہ دکھائے گا. والذی هو یطعمنی ویسقین، جس نے وہی مجھے کھلاتا بھی ہے وہی مجھے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. اس سے بڑی توحید اور کیا ہوگی. ہاں ایسا پکی توحید بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے. اسی نے وہی مجھے کھلاتا بھی ہے وہی مجھے پلاتا بھی ہے. جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت بھی دے گا وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی سے امید ہے مجھے معاف کرے گا قیامت کے دن. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب دے دے مجھے حکومت دے دے، یعنی فیصلہ کن بات، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا تذکرہ خیر چھوڑ دے. جب بھی میرا نام لیں تو عظمت کے ساتھ میرا نام لیں. وجعلنی من وسط جنت النعیم، مجھے جنت کا وارث بنا دے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے باپ کی بخشش فرما دے کیونکہ وہ بہکے ہوئے راستے پہ تھے. ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے رسوا نہ کرنا قیامت میں. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کون سا دن؟ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں کامیاب وہی ہے جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آیا، جو دل لے کے آیا، جو قلب سلیم، ایسا دل لے کے آیا جو سلیم ہو. ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں جو دل لے کے آیا ہو، جو سل لے کے نہ آیا ہو. مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں کہ جو دل لے کے آئے سل لے کے نہ آیا. سل جانتے ہیں؟ سل وہ ہوتا ہے بڑا سا پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر عورتیں جو ہے وہ مسالہ کوٹتی ہیں نا، اس کو سل کہتے ہیں. تو جو سل ہوگا تو اس کے اوپر تو کچھ نہیں آئے گا نا، کچھ نہیں ٹکے گا. دل لے کے آئے. وظیفت جنت للمتقین، ہاں جنت کو قریب کیا جائے گا متقیوں کے لیے. وبرزت الجحیم للغاوین، جہنم ظاہر ہو جائے گی سرکشوں کے لیے. وقیل لهم این ما کنتم تعبدون، پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. هل ینصرونکم ینتصرون، کیا تمہاری مدد کو آئیں گے وہ؟ امید ہے کیا تمہیں؟ یا تمہارا بدلہ لیں گے ہم سے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس اونٹ ہیں اس میں ڈالے جائیں گے وہ بھی اور ان کے سرکش بھی. اور جنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کا پورا لشکر سب کو ہم اس میں جہنم میں ڈال دیں گے. قالوا وهم فيها يختصمون، وہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، مان لیں گے اس دن ہاں ہم واقعی کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم نے تمہیں ٹھیک سمجھا دیا تھا رب العالمین سے کی طرف سے. وما اضلنا الا المجرمون، وہ کہیں گے ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے. فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے. ولا صدیق حمیم، نہ کوئی گہرا دوست ہے جو ہمیں بچا دے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ایک مرتبہ ایک چانس اور مل جائے ہم مومن ہو جائیں گے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر من ایمان نہیں لائے. وان ربک لهو العزیز الرحیم. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. اس قال نوح لا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور میری بات مان لو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون. قالوا نؤمن لک واتبعک الارذلون، وہ آگے سے کہنے لگے کیا ہم آپ پر ایمان لائیں اس حال میں جب آپ کی بات ماننے والے کم تر لوگ ہیں، ہم میں غریب لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں، خاندانی لحاظ سے ہوں یا دنیاوی لحاظ سے. قالوا ما علمی ما كانوا يعملون، تو ابراہیم نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتا ان کے اعمال کیا ہیں. ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب اللہ پر ہے اگر تمہیں شعور ہو. ما انا بطارد المؤمنین، اور تمہارے کہنے سے میں اپنے مومنوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا. ان انا الا نذیر مبین، میں کھل کر ڈرانے والا ہوں. قالوا ان لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین، اب دھمکیوں پہ آ گئے. کہنے لگے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے. قال رب ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، لہذا میں اور ان کو مزید نہیں سمجھا سکتا. فافتح بینی و بینہم، ہمارے ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے. فتحا ونجنی ومن معی من القوم المؤمنین، مجھے بھی اور جو میرے ساتھ مومن ان کو بچا دے. وانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے بڑی کشتی میں بچا دیا. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم.
کذبت عاد المرسلین کا قوم عاد میں سب سے جھٹلایا ان نبیوں کو اذ قال لهم اخوهم ہود اتقون ان کے بھائیوں نے جب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈرتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے رسول ہوں امانت دار، واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری بات مانو، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ پر ہے، اتبنون من کل رین آیۃ تعبثون، تم ہر اونچے ٹیلے پر عمارت بناتے ہو، اللہ نے تمہیں اتنا مال و دولت دے دیا ہے، قوت دی ہے، اونچی اونچی جگہ پر محلات بناتے ہو، یہ طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم عمارتیں بناتے ہو ہمیشہ رہنے کے، جن میں سے پکے مکان بناتے ہو، لگتا ہے تمہیں یہیں پہ رہنا ہے، ہاں مرو گے نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو تو متکبروں کی طرح پکڑتے ہو، یعنی جب تم کسی سے انتقام لیتے ہو تو متکبروں جیسا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے میری بات مانو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، ڈرو اس اللہ سے جو تمہیں پھیلاتا ہے، جو تمہاری مدد کرتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، کیا دیتا ہے تمہیں؟ چوپائے بیٹے، وجنات وعیون، باغات اور چشمے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، قالوا سواء علینا واستعمل لم نکن من الواعدین، کو کہنے لگے برابر ہے چاہے آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، بس ہم نے ایمان نہیں لانا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا قیامت میں۔ تو جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ فرماتے ہیں فکذبوہ فاہلکناہم، انہوں نے ان کی بات